الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. درود و سلام ہو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ ساری انسانیت کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. محترم سامعین اور نہایت ہی قابل احترام حاضرین، ہر درجہ قدر و منزلت کے لائق امیر مقامی صاحب اور لائق صد احترام مولانا یاسر فلاحی صاحب، دیگر نوجوانان ملت، جس عنوان پر بات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، ابھی اس کا اعلان کیا گیا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا. ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے، جون کی 1 تاریخ. تھوڑے ہی دنوں میں وہ عظیم الشان تاریخ آنے والی ہے جس تاریخ کی نسبت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دور میں پیدا ہوئے. دنیا میں جن بادشاہوں نے طویل مدت تک بادشاہت کی ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ 4 افراد ہیں، جن میں 2 مسلمان اور 2 کافر. تو کافروں میں سے ایک نمرود ہے، جنہوں نے طویل زمانے تک پوری دنیا پر حکومت کی. یہ اپنے زمانے کا نہایت ہی سنگ دل بادشاہ تھا. خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا. ہمیشہ اس بات کی آرزو کرتا تھا کہ لوگ ان کو سجدہ کریں اور ان کے تابع فرما بردار رہیں.
اسی دور میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی۔ قرآن مجید کی صراحت کے مطابق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا جاتا ہے، جو بت ساز بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور اپنے علاقے کی سرداریت ان کو حاصل تھی۔ اپنے زمانے میں اپنے علاقے میں بڑا خاص رتبہ اور خاص مقام کا حامل تھا۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس خانوادے میں پیدا ہوئے، دیکھا جائے تو وہ پورا کا پورا خانوادہ کفر اور شرک کے اوپر قائم تھا۔ بت بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، بنائے جاتے تھے، بتوں کی عبادت اور پرستش کی جاتی تھی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سن شعور کو پہنچے اور عالم شباب کا ابتدائی دور تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت کے مقام بلند سے سرفراز کیے گئے۔ پروردگار عالم نے شروع سے ہی، بچپن سے ہی طبیعت کچھ اس قدر بنائی تھی کہ مشرکانہ ماحول میں پرورش پانے کے باوجود شرک اور بت پرستی کا شائبہ آپ کی زندگی میں نہیں تھی۔ شروع سے ہی بت سے بیزار، بت پرستی سے بیزار، کفر سے بیزار، شرک سے بیزار۔ اور جب پروردگار عالم کی طرف سے مقام نبوت عطا کیا گیا تو اب اس ذمہ داری کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس جرأت کے ساتھ، جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ، بغیر کسی خوف اور خطر کے اپنے گھر سے، اپنے پڑوس سے، اپنی قوم سے، اپنے سماج اور اپنے معاشرے سے لے کر بادشاہ نمرود کے دربار تک علم توحید کو بلند فرمایا۔ اللہ کا جو پیغام پہنچانے کا حکم تھا اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ وہ بندہ گھر میں والد کی شکل میں ہو تو ان کو بھی پہنچایا، ماں کی شکل میں ہو ان کو پہنچایا، خاندان قبیلے کی شکل میں لوگ ہوں ان کو پہنچایا، اڑوس پڑوس کی شکل میں ہو ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ سماج اور معاشرے میں جو لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے تقریباً سبھی تھے، سب تک اللہ کا پیغام پہنچایا، یہاں تک کہ بادشاہ نمرود کے دروازے پر بھی توحید کا علم لے کر کے پہنچے اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، جس نے غرور اور گھمنڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور انکار کر دیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی، آپ کو جو مقام نبوت عطا کیا گیا، 2000 قبل مسیح کا وہ زمانہ۔ عراق کے شہر ار میں
آپ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ شرک اور بت پرستی میں بالکل ڈوبا ہوا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو، جیسا کہ میں نے کہا، پورے علاقے کے اندر ایک سربراہی اور ایک سرداری کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو اللہ کا پیغام اس انداز میں پہنچاتے ہیں، قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ انعام کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں؟ میں آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کو بھی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پاتا ہوں۔ دوستو، قوم ہر طرح کی بت پرستی، بادشاہ پرستی اور صنم پرستی، پتھر کی عبادت، کواکب پرستی، ستاروں کی عبادت، چاند کی عبادت اور سورج کی عبادت جیسے گھناؤنے شرک کے اندر مبتلا تھی۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری قوم بالکل شرک اور بت پرستی کے اندر غرق تھی، ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس قوم کو کفر اور شرک کا نہ صرف یہ کہ اقرار تھا، بلکہ وہ اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت بڑے اور اہم اور عظیم الشان عقیدے کے حامل ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت توحید کے نتیجے میں قوم نے جو جواب دیا، قرآن اس کو نقل کرتا ہے۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، سورہ شعراء کی آیت ہے۔ قوم نے جواب دیا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، کرتے رہیں گے، ہم اسی پر جمے ہوئے رہیں گے، آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ عاکفین کا لفظ استعمال کیا گیا، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں کچھ لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ آئے، جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کہا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم اس پر بالکل جمے رہیں گے، ہم اس عقیدے سے ہٹنے والے نہیں۔ اس طرح ان کے اندر غرور تھا، اپنے عقیدے پر فخر تھا، اپنے سمجھیے کہ حال پر۔ اس شرک شدہ ماحول میں جہاں قدم قدم پر اصنام پرستی اور کواکب پرستی کی ظلمتیں ڈیرے ڈالے ہوئے تھی، رحمت حق کو جوش آیا اور اپنے بندوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے ایک بت پرست گھرانے میں آزر کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے
اس ماحول کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے میں خاص طور پر اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور ابتدائے عالم شباب میں انہیں نبوت عطا کر کے ایک عظیم ذمہ داری ڈالی۔ ابتدائے عالم شباب اس لیے قرآن مجید نے ایک آیت کے اندر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیشہ تاک میں رہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی موقع ایسا ملے کہ ان کو بت پرستی سے نفرت، بیزارگی اور اسلام اور ایمان سمجھاؤں اور ان کو بتاؤں، اس انداز میں کہ انہیں پوری طرح واضح انداز میں سمجھ میں آ جائے اور کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ ہمیشہ اس تاک میں لگے رہتے تھے۔ ایک موقع آیا، قوم کو ایک میلے کے اندر جانا تھا، جشن کے اندر جانا تھا، جہاں ایک مقام پر تفریحی پروگرام کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ لوگ جشن منانے وہاں جایا کرتے تھے، تو وہ موقع آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، نہیں گئے۔ بت خانے کے اندر پہنچے، جہاں چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بت بڑی تعداد میں رکھے ہوئے تھے۔ گئے، کلہاڑی لی اور سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ کلہاڑی بڑے بت کے گردن پر لٹکا دی، باہر آ گئے۔ جشن منا کر جب قوم اپنے بت خانے میں پہنچتی ہے تو اپنے معبودوں کو ٹوٹا پھوٹا ہوا دیکھتی ہے۔ سب کے سب آپس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ آخر یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ بات بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، اور پھیلتے پھیلتے کچھ لوگ کہتے ہیں، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ہم ایک نوجوان کے بارے میں سنتے ہیں جو ہمیشہ ان لوگوں کا، یعنی ان بتوں کا تذکرہ کیا کرتا ہے۔ ہو نہ ہو یہ کام اسی کا ہے جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے تو ان کو پکڑ کر پوچھا بھی، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے ایسا کیا ہے، اگر تم کر سکتے ہو تو ان سے بات کر کے دیکھو، ان سے کلام کر کے دیکھو، ان سے پوچھ کر کے دیکھو، اگر یہ بول سکتے ہو تو پوچھو ان سے۔ وہاں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے، فتن کا لفظ، سورہ انبیاء کے اندر فتن ایک ایسے لڑکے کو کہتے ہیں جو ہوش مند ہو، نوجوان ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانی کے عالم میں کیا، تو اس سے پہلے نبوت کی ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ اسی لیے عالم شباب کی، نوجوانی کے دنیا کی بالکل ابتدا میں جو ہے نبوت کے مقام بلند پر سرفراز کیے گئے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرد و پیش میں جس طرح کفر و شرک چھایا ہوا تھا، اور جس طرح حکومت وقت اور عوام دونوں شرک کے اندر مبتلا تھے، اقتدار اور سلطنت
شرک کے اندر مبتلا اور عوام بھی شرک کے اندر مبتلا. اقتدار کس کی؟ اقتدار ہے نمرود کے ہاتھ میں. گویا نمرود بھی شرک کے اندر مبتلا اور پھر پوری قوم شرک کے اندر. ایسے ماحول میں آواز حق بلند کرنا، نعرہ تکبیر بلند کرنا، اللہ کی بڑائی کا اظہار کرنا، ایک خدائے واحد کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، وحدانیت کا اعلان کرنا، بتوں سے برات کا اظہار کرنا، کیا یہ معمولی بات ہے؟ یہ جان جوخم میں ڈالنے کے برابر ہے. خطرہ ہو سکتا ہے جان کا. دوستو، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرواہ کیے بغیر یہ کام کر دکھایا. نہ رشتہ داری دیکھی، نہ خاندان قبیلہ، نہ اپنوں اور پرایوں کی پرواہ کی، نہ قوم کی پرواہ کی، اور نہ حکومت وقت کی پرواہ کی، اور توحید کا علم بلند کر کے دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعوتی جد و جہد کو، جو گھر سے لے کر بادشاہ تک ہے، قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی 25 صورتوں کے اندر 67 مرتبہ آیا ہے. مختلف لحاظ سے ان کی دعوتی جد و جہد کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی جد و جہد کا ایک پہلو قرآن بیان کرتا ہے. اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد، اے میرے باپ، تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ وہ تم کو کچھ بھی کام آ سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، پھر ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس انداز کو اپنے باپ کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی جد و جہد کے ایک پہلو سورہ مریم کی آیت ہے. پھر اسی طرح باپ سے ہم کلامی ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی، پتھر مار کر سنسار کرنے کی دھمکی دی گئی، گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی گئی، رجم کرنے کی دھمکی دی گئی، مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تاکہ وہ اپنی اس دعوت سے باز آ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بدستور اپنے والد کو اور گھر، خاندان اور قبیلے کے افراد کو دعوت دیتے رہے، اپنا کام کرتے رہے. قرآن مجید دعوتی جد و جہد کے ایک دوسرے پہلو کو اس انداز میں بیان کرتا ہے. اپنے باپ سے اپنی قوم تک کس انداز میں دعوت دی. قرآن کہتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ آخر تم کس کی عبادت کرتے ہو، اس انداز میں سمجھایا کہ اگر جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے سامنے جو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں اس پر اگر کوئی مکھی بیٹھ جاتی ہے تو اس مکھی کو بھگانے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں. ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ذرہ برابر تمہارے کسی کام کے لائق نہیں ہے. دعوتی جد و جہد کا یہ پہلو مختلف شکلوں میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے.
ما هذه التماثيل، ایک جگہ آیا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، فرمایا کہ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو مکمل طور پر، ذرہ برابر جن کو اپنے آپ سے اپنی جگہ سے ہلنے تک کی اور حرکت کرنے کی اور ذرہ برابر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی صلاحیت تک نہیں ہے، لیاقت تک نہیں، ایک ایسی بھی عبادت میں لگے ہوئے ہو جو خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اس انداز سے اپنے گھر سے لے کر کے اپنی قوم تک کو دعوت توحید پیش کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ قوم نے کیا سلوک کیا، قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیانیے کا تذکرہ فرمایا۔ قوم نے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ آپ کے ساتھ گستاخیاں کی اور آپ کو بھی ستایا اور مختلف انداز سے ستایا، مگر دعوتی جد و جہد کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر قوم سے بادشاہ نمرود تک دعوت دی۔ ذکر کر چکا ہوں کہ نمرود نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوتا ہے، ان کو خدائے واحد کی حقیقت سمجھانے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ تم جس خدا کی یا جس معبود کی عبادت کر رہے ہو وہ عبادت کے لائق نہیں۔ بادشاہ وقت سے مکالمے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، مگر عقل کا پورا یہ انسان، یہ بادشاہ وقت نمرود، اس کو یہ موٹی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ زندگی اور موت دینے کا مطلب کیا ہے۔ اس نے بھی کہا قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے ایک نقشہ کھینچا ہے اس کا کہ ایک شخص کو بلایا جس کے ذمے یا جس کے متعلق موت کا پروانہ آ چکا تھا، اس کی سزائے موت کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا، اس کو بلایا اور چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس کی موت تھی، میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ اور ایک بے قصور کو بلایا اور اس کو قتل کروا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ زندہ تھا، میں نے اس کو مار دیا۔ اس طرح میں موت بھی دیتا ہوں اور زندگی بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موت اور زندگی کی حقیقت کو صحیح طور پر نہیں سمجھا، ان کو اور موٹی مثال دینی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر یاد رکھ تو اسے مغرب سے نکال کر کے بتا۔ فبہت الذی کفر، یہ کافر مبہوت اور حیران اور ششدر رہ گیا، کوئی جواب نہ بن پڑا اور اس طرح عاجز اور بے بس ہوا۔ قرآن مجید کے اندر اس مناظرے کا، اس مکالمے کا تذکرہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ میں نے یہ نمونہ آیت قرآنیہ کی روشنی میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دعوتی جد و جہد کا تینوں پہلوؤں کو آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ اپنے باپ کو بھی دعوت دی، اپنی قوم کو بھی دعوت دی اور بادشاہ وقت کو بھی دعوت دی۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ کام وہی کر سکتا ہے جن کا ایمان و یقین چٹان سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو، اور ایسے ہی مضبوط اور مستحکم ایمان اور یقین کی اس وقت بھی ضرورت تھی، اور ایسے ہی مضبوط ایمان و یقین کی
آج بھی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج ہمارے موجودہ زمانے کے اندر ایسے ہی چٹان سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ایمان کی یقین کی ضرورت ہے۔ اسی مضبوط ایمان و یقین کی بدولت آج کے مشرکانہ ماحول کے اندر ہم نغمہ توحید کو بلند کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، وہ ہمت جو ہمت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، اگر آپ کے اندر وہ حوصلہ ہے، وہ حوصلہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، اگر آپ کے اندر وہ ایمان و یقین کی کیفیت ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان و یقین کی کیفیت تھی، تو آج کا یہ مشرکانہ ماحول اس وقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس سے زیادہ ہم آج علم توحید کو پوری بہادری اور جرأت کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ ہم دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہے کیا؟ اقبال نے کہا آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، وہ براہیم سا ایماں پیدا، وہ ابراہیم جیسا ایمان۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان کا آج عشر عشیر بلکہ اس کے 1000 ٹکڑے بھی کیا جائے تو آج ہمارے سینوں کے اندر وہ 1000واں ٹکڑا بھی موجود نہیں۔ ہم مجمع عام تو چھوڑیے کفار و مشرکین کے، لشکر جرار تو چھوڑیے کفار و مشرکین کے، سامنے کافر و مشرک کی بہت بڑی قوم اور بہت بڑی جماعت تو چھوڑیے، ہم آپس میں ایک ساتھ رہتے ہوئے ہم پیشہ افراد کو بھی دعوت دین اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر پیش نہیں کرتے۔ عرصہ دراز سے دودھ والا ایک غیر مسلم ہمارے گھر کے اندر دودھ ڈال کر چلا جاتا ہے، ہمیں ان کو ایمان پیش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ عرصہ دراز سے غیر مسلم اخبار ڈالنے کے لیے ہمارے گھر روزانہ صبح کے وقت میں پہنچتا ہے، ہمیں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو اسلام پیش کر سکیں۔ عرصہ دراز سے ہمارے گھروں میں کام کرنے والی خاتون آتی ہے لیکن ہم اسے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا سکتے، یہ ہماری کمزوری کی حالت ہے۔ عرصہ دراز سے ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے برادران وطن رہتے ہیں، اسلام کی ایک بات ہم ان سے نہیں کرتے اور ایک کلمہ اسلام نہیں پہنچا سکتے۔ کہاں ہے ہماری ہمت، کہاں ہے ہمارا وہ حوصلہ، کہاں ہے ہمارا وہ ایمان؟ اگر آج بھی وہ براہیم سا ایمان پیدا ہو جائے تو یقیناً اس روئے زمین پر، اس روئے زمین کا ہر ملک، اس ملک کا اس ملک کی ہر ریاست اور اس ریاست کا ہر شہر اور اس شہر کے ہر محلے اور ہر گلی تک اسلام پہنچ جائے، لیکن ہم اندر سے کھوکھلے ہیں ایمان کے اعتبار سے۔ اس لیے ضرورت ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے، اور یہ نمونہ ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان والا نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نبوی کے اندر نمونہ امت کے سامنے پیش کر کے بتایا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو جاتی ہے، آپ پر اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل ہوتی ہے اور پھر اعلان نبوت ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے بعد مکہ کی 13 سالہ زندگی دیکھیے، کتنی کٹھنائیوں سے آراستہ ہے، کتنی دشواریوں سے آراستہ ہے، کتنی مشکلات سے آراستہ ہے، کانٹوں بھری یہ زندگی ہے، لیکن کیا جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و اسلام پیش کرنے میں ذرہ برابر پس و پیش فرمایا؟ ایک ایک کے گھر پر 70 مرتبہ ان کے دروازے کو کنڈی کو کھٹکھٹایا؟ کیا جذبہ ہے! یہ سنت کو زندہ فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں دے کر کے گئے تھے۔
جن کی اتباع کرنے کی جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کیجئے۔ پیروی کرنے میں مختلف چیزیں شامل ہیں۔ وہ ماحول جس ماحول میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی تھی، مکہ کی یہ 13 سالہ زندگی اعلان نبوت کے بعد اسی ماحول کا نظارہ پیش کر رہا تھا اور نقشہ پیش کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت توحید پیش کی۔ پھولوں سے استقبال اس وقت بھی نہیں کیا گیا، کانٹے آپ کے راستے میں بچھائے گئے، سر مبارک پر خاک ڈالی گئی، آپ کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، گردن مبارک پر اونٹ کی اونجھڑی ڈالی گئی، گالیاں دی گئی، ستائے گئے، مارے گئے، لام تان کیا گیا، پاگل مجنون دیوانہ تک کہا گیا، شاعر تک کہا گیا۔ قرآن مجید کے اندر ان الفاظ کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ کے ماننے والوں پر ظلم اور تشدد کی حد کر دی گئی۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر آپ کے خانوادے کو مصیبتوں کے دن دیکھنے پڑے اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ شیب ابی طالب کے اندر کوئی بات تک کرنے والا نہیں، رشتہ داری تک نبھانے والا نہیں، ایک نوالا کھانا تک پہنچانے والا نہیں، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ کا ایسے دن دیکھے ہیں 3 سال تک۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ کے جسم مقدس پر سینے پر بھاری اور وزنی پتھر ڈال دیا جاتا ہے، گرم ریت پر ننگے سلا دیا جاتا ہے، پیروں میں رسیاں ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن کیا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ماننے والے نے نغمے توحید بیان کرنا بند کر دیا؟ ڈر گئے، کانپ گئے، اپنی ذمہ داری سے سبب دوش ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پوری جرأت کے ساتھ مصائب کو برداشت کرتے ہوئے صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور اسی پہنچانے کے نتیجے میں کبھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، کبھی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، اور کبھی آپ ان تمام 5 کی کوششوں سے اور دوسرے افراد تیار ہوتے ہیں، حضرت زید ملتے ہیں، اور پھر عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی، اور پھر جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، اور پھر عمار اور یاسر، ایک پورا خاندانی سلسلہ گروپ تیار ہوتا ہے عقیدہ توحید پر جان نثار کرنے والوں۔ ڈر جاتے، کانپ جاتے، مختلف قسم کے ہیلے اور بہانوں کو اختیار کرتے تو کیا یہ افراد ملتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ الصمد وہ زندہ جاوید طریقہ، وہ جرأت مندانہ طریقہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مشرکانہ ماحول کے اندر اختیار کیا تھا، مکے کی 13 سالہ زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو پورا کر کے دکھایا، زندہ کر کے دکھایا۔ اس لیے آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، ہم اور آپ کن کے امتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اس نسبت پر اور اس رشتے پر فخر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ اللہ الصمد، کیا اس کا یہ ذرہ برابر تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان کی جد و جہد کی طرح، ان کی کوششوں کی طرح، ان کے کارناموں کی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی کارناموں کا کوئی ایک حصہ زندہ ہو جائے اور ایک حصے کو بھی ہم اختیار کرنے والے بن جائیں۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آج بھی اس روئے زمین پر نغمہ توحید بلند ہو سکتا ہے اور پوری کامیابی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دوستو،
ایمان و یقین کی دولت بہت بڑی دولت. اگر داعی حق کو اپنی دعوت کی حقانیت پر کامل یقین نہ ہو اور وہ اپنے خالق و مالک کے کارخانے قدرت کا عینی مشاہدہ نہ کر چکا ہو تو اتنے بڑے اقدام کا خطرہ مول نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو مقام نبوت پر سرفراز کرتا ہے تو اس کو کسی بڑی مہم پر روانہ کرتا ہے تو انہیں علم یقین اور عین الیقین کی دولت بھی عطا فرما دیتا. کیوں؟ تاکہ جن لوگوں تک وہ اپنی بات پہنچائے پوری یقینی شہادت کے ساتھ پہنچائے، یقینی علم کے ساتھ پہنچائے اور پوری جرأت کے ساتھ پہنچائے، ذرہ برابر بھی وہ اپنی دعوت میں کشمکش کے اندر مبتلا نہ ہو، خود کسی شک اور شبہ کے اندر مبتلا نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا تو دولت یقین سے مالا مال کر کے بھیجا گیا اور 5 چیزیں عطا کی گئی. فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے 5 چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ایک چیز شرف ہم کلامی. اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کے اوپر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور آپ سے کلام فرمایا، آپ کو شرف کلام سے نواز کر وہ طاقت اور وہ قوت فراہم کی جو ایک بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے. قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی ہے جس سے میں مختلف کاموں کو انجام دیتا ہوں. اور اس طرح بات شروع ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، شرف ہم کلامی کی قوت عطا فرمایا. اس کے بعد جب لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع ہوگا تو خدا کا تعارف کس انداز سے کرائیں گے؟ اسی یقینی علم کے انداز سے اور اسی یقینی شہادت کے ذریعے سے خدا کا تعارف کرائیں گے، کیونکہ بات کر کے آ چکے ہیں پروردگار عالم سے. پھر انداز کلام بڑا مختلف ہوگا. دوسری چیز جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی وہ آیات بینات ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا. تقریباً 9 ایسی زبردست قسم کی نشانی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. تیسری چیز لاٹھی عصائے کلیمی عطا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ میں جب تک ہے لاٹھی ہے اور زمین پر آپ نے اگر اس کو ڈال دیا تو وہ اژدہے اور سانپ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جس کا نمونہ جادوگروں کے سامنے فرعون کی موجودگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا. پھر چوتھی چیز جو عطا کی گئی ید بیضا، کہ گریبان میں جب ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو وہ آفتاب و ماہتاب سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن ہو جایا کرتا تھا. یہ نشانی اللہ تبارک و تعالی نے پیش فرمائی. اور پھر ایک 5ویں نشانی وادی ایمن میں تجلیات و انوارات کا مشاہدہ، جو اللہ تبارک و تعالی نے تجلیات اور اپنی قدرت کے انوارات کو ظاہر فرمائے، اس کا مشاہدہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. خواہش کی تھی کہ پروردگار آپ کو دیکھتے نہ، یہی خواہش تھی قرآن مجید کی زبان میں. آپ کو دیکھنے کی تمنا ہے، آپ کو دیکھنے کی آرزو ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ظاہر فرمائی اور جیسے ہی تجلی ظاہر فرمائی فخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. تجلی الہی کا اور انوارات الہی کا مشاہدہ فرمایا. اور پھر ان 5 چیزوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا تاکہ جب فرعون کو دعوت توحید پیش کی جائے، ایک خدا واحد کی طرف بلایا جائے تو یقین و اعتماد کی کسی طرح کی کوئی کمزوری محسوس نہ ہو، اب پوری ایمانی شہادت کے ساتھ دعوت توحید پیش کی جائے. یہ یقین کی ضرورت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ آج بھی ہو جو براہین سا ایمان پیدا، وہی
یقین و اعتماد کی دولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی تھی، اور اسی اعتماد و یقین کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر، اپنی قوم اور بادشاہ نمرود کو دعوت دی تھی۔ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اسی طرح جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جب آپ ایک نئی ریاست کی تشکیل دینے والے تھے، تو نئی ریاست کی تشکیل کے لیے جن جن خصوصیات کی ضرورت تھی، ان خصوصیات میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کی دولت عطا فرمائی۔ یہ سفر معراج وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس کے بعد اسلام عروج و اقبال سے آراستہ ہوا، پھر پلٹ کر اسلام نے کوئی دوسرا راستہ نہیں دیکھا، بلکہ ہجرت کی سفر معراج کے بعد یہاں سے اسلام کا سورج بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا مدینہ منورہ کے اندر اسلامی ریاست کی تشکیل عمل میں آئی، اور محض 8 سال کی قلیل مدت کے اندر جہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ، وہاں کا اقتدار بھی جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اندر موجود تھا۔ دوستو، اسی ایمان و یقین کی ضرورت ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم جیسا ایمان اور یقین ہمارے اندر پیدا ہونا آج ضروری ہے۔ وہ ایمان اور یقین کی دولت اگر ہم واقعتاً حاصل کر لیتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے علاقے کے اندر کارنامے انجام دے سکتے ہیں، انقلاب کی تاریخ لکھ سکتے ہیں، رقم کر سکتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مہم درپیش تھی وہ بھی نہایت عظیم الشان تھی۔ انہیں اپنی قوم سے لڑنا تھا، دنیا کے عظیم بت خانے میں اذان توحید بلند کرنا تھا، اقتدار وقت نمرود سے پنجہ آزمائی کرنا تھا، مقابلہ کرنا تھا۔ اگر اس نازک موقع پر انہیں ایمان و یقین کی دولت علم یقین اور عین الیقین کی شکل میں نہ دی جاتی تو ان آزمائشوں میں کیسے وہ ثابت قدم رہ پاتے۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے، اور خطبے میں نے وہ آیت تلاوت کی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند کلمات کے ذریعے سے، چند چیزوں کے ذریعے سے، چند باتوں کے ذریعے سے، تو ان تمام آزمائش میں ہوا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام لوگوں کا امام منتخب کرتا ہوں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام بلند عطا فرمایا، امامت کے منصب پر فائز فرمایا، لیکن منصب امامت سے پہلے آزمائشوں کے مراحل سے گزارا، آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آیت پھر یاد کیجئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ان چند کلمات کو پورا کر کے دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تب مقام امامت عطا کیا گیا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں سارے لوگوں کا امام منتخب کرتا ہوں۔ دوستو، چنانچہ اسی علم یقین کو حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پروردگار عالم سے ایک التجا فرما دی، قوم کے سامنے جا رہا ہوں، وقت کے اقتدار کے سامنے بات کرنی ہے، تو اے پاک پروردگار عالم، ایمان و یقین کی وہ کیفیت میرے اندر عطا کر دیجئے۔ باس بادل موت کیسے ہوتا ہے، اے پروردگار عالم مجھے دکھا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار مجھے بتا دیجئے کہ آپ مرنے کے بعد مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ فرماتے ہیں، ذرا یہ دکھا دیجئے، بتا دیجئے۔ یہی ایمان و یقین کی دولت اپنے دل کے اندر
پورے مشاہدے کے ساتھ حاصل کر کے میدان عمل کے اندر اترنا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی ایمان و یقین کی دولت کی فریاد اپنے پروردگار عالم کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں بھروسہ نہیں ہے؟ فرمایا قال بلا، کیوں نہیں ہے؟ پروردگار عالم، ایمان کا معاملہ نہیں ہے، یقین کا معاملہ نہیں ہے، بھروسہ ہے، بہت زیادہ بھروسہ ہے، آپ پر ایمان ہے، بہت زیادہ مضبوط اور اٹوٹ ایمان ہے، اس میں کسی طرح کے کسی شک کی گنجائش نہیں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، البتہ اس مشن پر چلنے اور دوسروں کو بلانے کے لیے دل کو جس اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے، اے پروردگار عالم اس اطمینان کا مطالبہ ہے، وہ اطمینان درکار ہے، اس اطمینان قلب کی دولت مجھے چاہیے، اس سے نواز دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں وہ اطمینان کی دولت میں تمہیں دوں گا۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں میں سے 4 پرندوں کو منتخب کر لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ کے اوپر اس کا ایک حصہ ڈال دو، پھر ان کو آواز دو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور ایسا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سر کی آنکھوں نے دیکھا کہ پہاڑوں پر جب ان 4 پرندوں کے حصے جو ملا دیے گئے تھے ان حصوں کو رکھا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اے پرندوں میرے پاس آ جاؤ۔ وہ تمام کے تمام پرندے زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پاس پہنچے۔ یاتینک سعیا، یہ اس ایمان و یقین کی لذت کو کیا کوئی خطیب بیان کر سکتا ہے؟ اللہ الصمد نہیں۔ میں اپنی بات کے بالکل آخری مرحلے میں چند باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دولت یقین کو لے کر اپنی قوم اور ساری دنیا کے علاقے تک پہنچے۔ سفر کیا اپنے علاقے سے، کبھی ملک شام کا، فلسطین کا سفر کرتے ہیں، حجاز مقدس کا سفر کرتے ہیں، مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر جہاں جہاں جب جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ بادشاہ نمرود کو دعوت دی گئی، انکار کر دیا بادشاہ نمرود نے، جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ قوم سے مشورے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس منظر کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا اور اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ وہ پورا میدان جو آگ کا تھا، شعلے جوالا، وہ پورا گل گلزار بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحفاظت آگ سے باہر آتے ہیں، بے خطر کود پڑا۔ آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے پاموی۔ یہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو وقت کی آگ میں جھلسنا پڑے، بلڈوزر آپ کے گھر پر چلایا جائے، آپ کے آپ کی زمین کو ہڑپا جائے، آپ کے مکان کو ہڑپا جائے، اس کے باوجود بھی دعوت توحید سے ایک انچ کے لیے بھی آپ سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ کل بھی نار نمرود تھا، آج بھی نار نمرود مختلف شکلوں کے اندر موجود ہے۔ اسی نار نمرود میں بے خطر دعوت توحید کا پیام لے کر ہمیں کودنا ہوگا، تب جا کر اسی آگ سے گل گلزار نعرہ توحید کا علم بلند ہوگا اور ساری دنیا کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوگی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا،
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو جاتا ہے علاقہ چھوڑ دیجئے، بیوی بچوں کے ساتھ تو چھوڑ دیے، وادی غیر زرع کے اندر رکھ دیجئے تو وہاں رکھ دیے، پھر وہاں سے حکم ہو جاتا ہے وہاں سے ملک شام چلے جائیے تو فوراً ملک شام کا رخ، وادی غیر زرع کے اندر ماں اور بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام دونوں موجود، کھانے کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں، آب و دانہ کا انتظام نہیں، بات کرنے والے نہیں، ملنے جلنے والے نہیں، ہم رہتے تھے تو ہمارا کیا حال ہوتا تھا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا، اللہ سمجھ، لیکن وہ کیا دل کی کیفیت رہی ہوگی، کس کیفیت کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ وادی غیر زرع میں اپنے آل و اولاد اور اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر وہاں سے وہ واپس ہوں۔ ایسے ایمان کی ضرورت ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، آل و اولاد کی قربانی دینی پڑے، اس کے باوجود ہمیں ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے اور ایمان کی بات کرنا ہے۔ آخری امتحان جو لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل کو میری رضامندی کے لیے قربان کر دو، صاف حکم بھی نہیں ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، اشارہ بھی صاف طریقے سے نہیں ہوتا، خواب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انبیاء کا خواب بھی جو ہے وحی کے درجے میں ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں یہ خواب نہیں، یہ حکم الہی ہے، لہذا اے پاک پروردگار عالم آپ مجھ سے میرے لخت جگر کو وہ مانگنا چاہتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم ہم یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ بچے کو بلایا اور جو ہے ان سے رائے مشورہ لیا اور کہا، اس بچے نے بھی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والے میں سے پائیں گے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تاریخ بھی پیش کی، گلے پر چھری چلائی، چھری چلی گئی، اللہ کا حکم آ گیا کہ میڑھے کو ذبح کرنا ہے۔ فقد صدقت الرؤیا، ہم تو تمہیں آزما رہے تھے، خواب کی تعبیر کو تم پورا کر دکھاتے ہو یا نہیں دکھاتے ہو، میرے اس اشارے کے پابند بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے غیبی کی بنیاد پر اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلا دی۔ قرآن کو کہنا پڑا ان ھذا لبلاء مبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، اس میں تم کامیاب ہو۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، اسی ایمان کی آج ہمیں ہمارے وقت میں، ہمارے حالات میں، اس گورنمنٹ میں، اور خاص طور پر 70 سال کی جو دور ہے اور اس سے بھی خاص طور پر 2014 کے بعد سے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، 2014 کے بعد سے اب تک کے، اس میں ابراہیمی ایمان کی ضرورت ہے۔ اسی ابراہیمی ایمان کا نمونہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر پیش کیا تھا، کیونکہ آپ کا ایمان ابراہیمی نمونہ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کا تذکرہ نہیں، صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کے اسوہ حسنہ کو تم اپناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ دونوں نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ دونوں نمونہ ہے انسانیت کے لیے۔ لہذا ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، ہم کس پوائنٹ پر ہیں، ہم ایمان کے کس معیار پر ہیں۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، معذرت کے اظہار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اپنا جائزہ لے لیں، اپنے سماج کا جائزہ لے لیں، اپنی ملت کا جائزہ لے لیں، ملت کے ایک ایک فرد کا جائزہ لے لیں، اپنے گھر کے ایک ایک شخص، ایک ایک بچے، ایک ایک بچی کا جائزہ لے لیں، اپنی ذات کا جائزہ لے لیں کہ ایمان کا معیار ہمارا کیا ہے، کیا ہمارا وہ معیار بن رہا ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اسی چیز نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ ایمان ہے تب ایمان ہی ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے کا جذبہ فراہم کرتا ہے، اور کوئی انسان باعمل بنتا ہے وہ اپنے قوت ایمانی کی بنیاد پر،
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ابراہیمی ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی ان حالات میں، ہمارے دور کے حالات میں وہ جرأت، وہ ایمانی استقامت نصیب فرمائے جس کی آج جو ہے وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ان تمام کو بھی یہ جذبہ ایمانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔